तो आज हम आपको सबक नंबर 7 पढ़ाने जा रहे हैं और आप सबका उर्दू सफ़र में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे हिकायात शेख सादी, जो है आपका सफ़ा नंबर 31 पर। आपकी किताब का नाम है हमारी किताब, और हिकायात शेख सादी पढ़ेंगे आज हम। हिकायात होती हैं, ये हिकायत की जमा है, और मतलब जैसे सबक आमोज़ कहानियाँ हैं और जो कही और सुनी जाती हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, उनको हिकायात कहते हैं। एक बादशाह बड़ा जालिम था, अपनी रियाया पर तरह तरह की सख्तियां करता था, बेशुमार लोगों को कैद में डाल रखा था। एक दफ़ा उसके जिस्म पर एक ऐसा फोड़ा निकला जिसमें सख्त जलन थी। बादशाह ने 1000 इलाज कराया, लेकिन फोड़ा ठीक होने के बजाय बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि बादशाह उस फोड़े की तकलीफ से सूख कर काटा हो गया। एक दिन बादशाह मायूसी की हालत में बैठा था कि एक दरबारी ने उसे एक बुज़ुर्ग का पता बताया जो अपनी नेकी और दुआ की कबूलियत की वजह से बहुत मशहूर थे। उसने कहा कि अगर वो बुज़ुर्ग दुआ करें तो मुमकिन है आपको इस मूजी मर्ज से निजात मिल जाए। बादशाह ने उस बुज़ुर्ग को दरबार में बुलवाया और दरख्वास्त की कि वो उसके लिए दुआ करें। बुज़ुर्ग ने कहा, ए बादशाह, मुझ एक शख्स की दुआ उन लाखों मज़लूमों की बद्दुआओं का मुकाबला किस तरह कर सकेगी जो तेरे हाथों तकलीफ़ और मुसीबत में मुब्तला हैं। जब तक तू उन मजबूरों पर रहम नहीं करेगा, अल्लाह ताला तुझ पर रहम नहीं करेगा। बादशाह पर बुज़ुर्ग की बातों का बड़ा असर हुआ। उसने हुक्म दिया कि तमाम कैदियों को फ़ौरन रिहा किया जाए और आइंदा किसी बेगुनाह पर हरगिज़ सख्ती न की जाए। जब बुज़ुर्ग को इत्मीनान हो गया कि तमाम कैदी रिहा हो गए हैं, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, तूने अगर इस बादशाह को इसलिए तकलीफ़ में मुब्तला किया था कि ये तेरे बंदों को तकलीफ़ दे रहा था, तो अब इसने उस बुराई से तौबा कर ली है, तू भी उसकी तकलीफ़ दूर फरमा दे। अभी बुज़ुर्ग दुआ से फारिग भी नहीं हुए थे कि अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से बादशाह को शिफा अता फरमाई। बादशाह ने हुक्म दिया, बुज़ुर्ग की खिदमत में ज़रो जवाहर पेश किए जाएं। बुज़ुर्ग ने उन ज़रो जवाहर को ठुकराते हुए कहा, ए बादशाह, मुझे इन ज़रो जवाहर की ज़रूरत नहीं, और ना इन ज़रो जवाहर से तेरे मर्ज़ का कोई ताल्लुक़ है। मेरी एक नसीहत याद रखना कि रियाया पर दोबारा जुल्म व सितम शुरू ना करना, वरना तू दोबारा बीमार हो जाएगा और फिर शायद किसी की दुआ भी तुझे फ़ायदा ना पहुंचा सके। इंसान एक बार फिसल कर तो संभल सकता है, लेकिन बार बार फिसलने वाला उठने के काबिल नहीं रहता। ये आपकी पहली हिकायत थी, जो है अब ख़त्म हो गई है और आपको समझ भी आ गई होगी। इसमें ये बताया गया है कि बादशाह जो था वो बहुत ज़्यादा जुल्म करता था अपनी रियाया पर। फिर वो उसकी स्किन पर एक फोड़ा टाइप का निकल आया, जो इतना बढ़ता गया कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगी और उसकी हेल्थ भी ख़राब हो गई। फिर उसके किसी गार्ड ने उसे बताया कि एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी दुआ कबूल होती है, बहुत नेक हैं, आप उनसे दुआ कराएं। फिर वो भी जब आए तो उन्होंने ये कहा कि मेरी दुआ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे लोग तुम्हारे हाथों से परेशान हैं। तो फिर उन सबको पहले बादशाह ने रिहा किया और फिर उन्होंने इस तरीके से दुआ की कि अल्लाह ताला, अब इस बादशाह ने तौबा कर ली है, इसके हाथों बहुत सारे लोग परेशान थे, तो अब आप इसकी भी तकलीफ़ दूर कर दीजिए। तो वो ठीक हो गया। फिर उसने जो है ज़ाहिर खुश होकर इनाम वगैरह देना चाहा, हीरे जवाहरात होते हैं, दौलत माल और अशरफियाँ वगैरह, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और उसको नसीहत की कि आप आइंदा ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब कोई इंसान अपने अमाल दुरुस्त नहीं करता है तो उसके लिए दूसरों की दुआ भी कारआमद नहीं होती है। चलें दूसरी हिकायत पढ़ लेते हैं। एक गरीब आदमी ने एक दौलतमंद आदमी के दरवाजे पर जाकर सवाल किया कि मांगने से तो मुझे खुद नफ़रत है, मगर क्या करूं कि बच्चों पर 3 फाके गुजर गए हैं। मजबूर होकर आपके दरवाजे पर आया हूं, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। आपकी मेहरबानी से 4 आदमियों की जानें बच जाएंगी। वो दौलतमंद बड़ा कंजूस था, भला ये बातें कब सुनता। उसने मदद करने के बजाय गरीब को धक्के देकर निकाल दिया। ये बेचारा ज़िल्लत सहकर नामुराद वापस हुआ। ज़माना सदा एक सा नहीं रहता। वक्त का ये फेर देखो कि जो दौलतमंद था वो 2 ही बरस में कलाश हो गया। नौकर चाकर भी मजबूर होकर दूसरों के यहाँ मुलाजिम हो गए। एक नौकर ने जिस आदमी के यहाँ मुलाजमत की, वो बड़ा नेक दिल और सखी था। फ़कीरों की हाजत पूरी करता और गरीबों की जी खोल कर मदद करता। एक रात 10 बजे का वक्त था। एक तो क़यामत की सर्दी, इस पर मूसलाधार बारिश जो थमने में ना आती थी। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बिस्तरों में दिपके पड़े थे कि सखी के दरवाजे पर दस्तक हुई।
ایک بوڑھا فقیر آواز دے رہا تھا، اگرچہ نا وقت تھا، مگر مالک نے فقیر کو ٹھہرنے کے لیے کہا اور نوکر کو آواز دی کہ بڈھے کو فوراً کھانا کھلائے۔ نوکر حکم بجا لایا اور جب واپس آیا تو آقا نے کیا دیکھا کہ وہ زارو قطار رو رہا ہے۔ رونے کا سبب پوچھا تو نوکر بولا، میں جس فقیر کو روٹی دے کر آ رہا ہوں وہ اب سے پہلے میرا آقا تھا۔ ابھی 2-3 برس گزرے، اس کے دروازے پر گھوڑے ہنہناتے تھے اور اندر باہر دولت کی بارش ہوتی تھی۔ آج یہ حال دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ سخی نے کہا، ذرا میں بھی دیکھوں وہ کون ہے۔ گھر سے باہر نکلا تو فقیر کو پہچان کر بے اختیار پکار اٹھا، میاں بڈھے ذرا دیکھو تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ کیا میں وہی غریب آدمی نہیں ہوں کہ ایک بار 3 دن کے فاقے سے تمہارے یہاں گیا تھا اور تم نے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا؟ بوڑھا فقیر اسے دیکھ کر رو دیا اور بولا، ہاں میں وہی بد نصیب ہوں، میں نے خدا کے خوف کی پرواہ نہ کی اور اس حال کو پہنچا۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کی جو ہے تذلیل نہیں کرنی چاہیے اور اپنی دولت پر اترانا نہیں چاہیے۔ کبھی بھی وقت جو ہے بدل سکتا ہے اور حالات بدل سکتے ہیں، اور وہی مطلب دوبارہ سے ایسی حالت میں آ گیا کہ اس نے کسی کی مدد نہیں کی تھی کہ وہ اس کی نوبت نہ مانگنے تک کی نوبت آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہیں الفاظ معنی، پھر ہیں سوال جواب، اور جو ہے صحیح غلط پر نشان لگانے یہ تو آپ خود لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ اردو سفر کے جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں جلدی جلدی، آپ یہ خود کریں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ بڑا عادل تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے سبق کی ریڈنگ کی ہے تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ اور دوسرا ہے، بادشاہ پھوڑے کی تکلیف سے سوکھ کر کاٹا ہو گیا۔ بادشاہ پر بزرگ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دولت مند بڑا کنجوس تھا۔ نوکر فقیر کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ بوڑھا فقیر سخی کو دیکھ کر رو دیا۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے ہیں آپ کے محاورے، اپوزٹ اور واحد جمع، اور اس کے بعد شیخ سعدی کی کچھ اور حکایات معلوم کیجیے، ممکن ہو تو ان کی کتاب گلستاں پڑھیے۔ چلیں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور سنائیں گے کوئی اچھی اور حکایت، آپ کے لیے اگر پاسبل ہو تو آپ ضرور پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے یہ۔ سبق نمبر 7، حکایات شیخ سعدی۔ الفاظ معنی، ظالم ظلم کرنے والا، رعایا عوام، سختیاں سختی کی جمع، زیادتیاں، سوکھ کر کاٹا ہونا، نہایت کمزور اور دبلا ہونا، موذی تکلیف دینے والا، ممکن ہو سکتا ہے پاسبل، درخواست التجا، آئندہ آنے والے دنوں میں، بے گناہ بے قصور، فضل کرم رحم بخشش عطا، زر سونا روپیہ پیسہ یا دولت، جواہر جوہر کی جمع، قیمتی پتھر موتی یا گوہر جسے کہتے ہیں ہم جیمز، فاقہ بھوک کی حالت، ستم ظلم زیادتی، جبر اندھیر بے انصافی، کلاش مفلس غریب، مہربانی عنایت، کنجوس جو خرچ نہ کرے، مائزر کہتے ہیں جسے، حاجت ضرورت، صدا ہمیشہ، سواد سے صدا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آواز، ذلت بے عزتی، سہنا برداشت کرنا، نامراد جس کی مراد پوری نہ ہوئی، وقت کا پھیر وقت سے حالات بدلنا، برس سال جی کھول کر دل کھول کر، خوب دریا دلی سے مطلب جنروسٹی سے، ملازمت کرنا کام کرنا، موسلا دھار تیز لگاتار، تھمنا رکنا، دبکے ہوئے چھپے ہوئے، سخی خوب خرچ کرنے والا، دستک دروازہ کھٹکھٹانا، حکم بجا لانا، کہنا ماننا، حکم کی تعمیل، دل بھر آنا، دل پر غم کا اثر ہونا، آقا مالک سبب وجہ، بے اختیار بغیر ارادے کے، بد نصیب بد قسمت، زار و قطار رونا بہت زیادہ رونا۔ سوال جواب ہے۔ پہلا سوال ہے آپ کا، بادشاہ کس موذی مرض میں مبتلا ہوا؟ بادشاہ کے جسم پر ایک ایسا پھوڑا نکلا جس میں سخت جلن تھی، 1000 علاج کرایا لیکن ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھتا ہی گیا۔ بادشاہ اس موذی مرض کی وجہ سے تکلیف سہ کر سوکھ کر کاٹا ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے، درباری نے بادشاہ کو کیا صلاح دی یعنی کیا مشورہ دیا؟ درباری نے بادشاہ کو موذی مرض سے نجات دلانے کے لیے ایک بزرگ جو بہت نیک تھے اور ان کی دعا قبول ہوتی تھی سے دعا کرانے کی صلاح دی۔ سوال نمبر 3، بادشاہ نے بزرگ کو دربار میں کیوں بلایا؟ بادشاہ سخت تکلیف میں مبتلا تھا، اس نے بزرگ کو دربار میں اس لیے بلوایا تاکہ وہ اس بادشاہ کی شفا کے لیے دعا کریں۔ سوال نمبر 4، بادشاہ نے قیدیوں کو کیوں رہا کر دیا؟ نیک بزرگ نے کہا کہ پہلے ان سب لاکھوں لوگوں پر رحم کرو، تبھی میری دعا کام آئے گی جو تمہارے ظلم کے ستائے ہوئے ہیں۔ بادشاہ پر بزرگ کی باتوں کا بڑا اثر ہوا، اس نے حکم دیا کہ تمام بے گناہ قیدیوں کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ سوال نمبر 5، بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ بزرگ نے دعا کی، اے اللہ تو نے اگر اس بادشاہ کو اس لیے تکلیف میں مبتلا کیا تھا کہ یہ تیرے بندوں کو تکلیف دے رہا تھا
تو اب اس نے اس برائی سے توبہ کر لی ہے، تو بھی اس کی تکلیف دور فرما دے۔ سوال نمبر 4، بزرگ نے بادشاہ کو کیا نصیحت کی؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہے بہت زیادہ ویسا سوال ہے۔ بزرگ نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ رعایا پر دوبارہ ظلم و ستم شروع نہ کرنا، ورنہ تو دوبارہ بیمار ہو جائے گا۔ سوال نمبر 7، غریب آدمی نے دولت مند سے کیوں سوال کیا؟ غریب آدمی بہت مجبوری کی حالت میں تھا، 3 دن سے اس کو اور اس کے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا تھا، اس لیے اس نے دولت مند سے مدد کے لیے سوال کیا۔ سوال نمبر 8، دولت مند نے غریب آدمی کو کیوں دھکے دے کر نکال دیا؟ دولت آدمی بڑا کنجوس تھا، اس نے غریب کی مدد کرنے کے بجائے دھکے دے کر نکال دیا۔ سوال نمبر 9، نوکر زار و قطار کیوں رونے لگا؟ نوکر جب اپنے مالک کے کہنے پر فقیر کو کھانا دینے گیا تو اسے دیکھ کر زار و قطار رونے لگا، کیونکہ وہ فقیر چند سال پہلے اس کا آقا تھا۔ سوال نمبر 10، سخی نے بوڑھے فقیر کو کون سی بات یاد دلائی؟ سخی نے بوڑھے فقیر سے کہا، میں وہی غریب ہوں جو ایک بار 3 دن کے فاقوں سے پریشان ہو کر تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا۔ سوال نمبر 11، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ آپ بھی اپنے دماغ میں تھوڑا سا غور کریں۔ ہمیں ان کہانیوں سے یہ سبق ملتے ہیں، کیونکہ 2 اس میں ہم نے حکایات پڑھی ہیں تو اسی لیے ہم 2 لکھیں گے۔ نمبر 1، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے ورنہ دعائیں بھی کام نہیں دیں گی۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ لکھیں گے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ہیں آپ کے محاورے جن کے آپ کو جملے بنانے۔ سوکھ کر کاٹا ہونا، جہاں قحط آ جائے وہاں کے لوگ بنیادی ضروریات نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ کر کاٹا ہو جاتے ہیں۔ موذی یعنی ہلاک کرنے والا، کینسر ایک موذی مرض ہے۔ زر و جواہر مطلب قیمتی چیزیں، دولت، سونا وغیرہ۔ متقی لوگوں کی نظر میں زر و جواہر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ظلم و ستم، ہٹلر کو آج بھی لوگ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ ظلم و ستم کا مطلب ہے زیادتی کرنا۔ فاقہ کا مطلب بھوک کی حالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی فاقے کی حالت میں بھی صبر شکر کا دامن نہ چھوڑتے۔ کلاش کا مطلب ہوتا ہے مفلس، غریب۔ محنت کر کے روزی کمانا ضروری ہے تاکہ مسلمان کلاش نہ ہوں، انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دستک دینا یعنی نوک کرنا، کھٹکھٹانا۔ کسی کے گھر جانے سے پہلے دستک دینا ضروری ہے۔ زار و قطار رونا، بہت زیادہ رونا۔ فیل ہونے کی خبر سن کر سعد زار و قطار رونے لگا۔ آگے ہیں آپ کے الفاظ متضاد۔ ظالم، رحم دل، عادل بھی لکھ سکتے ہیں۔ رعایا، بادشاہ، دعا بدعا، تکلیف آرام، کنجوس سخی، سردی گرمی، غریب امیر۔ بہت آسان ہے۔ آگے ہیں آپ کے واحد جمع۔ سختی، سختیاں، ممکن، ممکنات، حکم، احکام، وقت، اوقات، تکلیف، تکالیف، فقیر، فقراء، سبب، اسباب، مرض، امراض۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ بد نصیب 2 لفظوں بد اور نصیب سے مل کر بنا ہے۔ بد سے اسی طرح 3 بامعنی الفاظ بنائیے۔ یہ مرکب الفاظ ہوتے ہیں جن کو 2 لفظوں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں جیسے بد اخلاق، بد سلوکی اور بد تہذیب۔ انشاءاللہ حکایت ہم پھر کبھی آپ کو سنائیں گے۔ اب آپ اپنا جو ہے سب سے ضروری کام یہ کریے کہ اردو سفر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور اگلا سبق پڑھنے کے لیے ضرور آئیے اردو سفر پر۔ اللہ حافظ۔